تین عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تین عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ ناظرین، رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے۔ وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا ہے، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان مبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ ناظرین، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا
کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں خواتین کے مخصوص مسائل۔ روزے میں الٹی آ جانا۔ اگر کسی عورت یا مرد کو قے آ گئی تو روزہ نہیں گیا، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اور اگر خود اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کی ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر روزہ دار اچانک بیمار ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ روزہ نہ توڑا تو جان کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ حاملہ عورت کا روزہ۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت کی جان کو یا بچی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے اگر رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں تو قضا کریں۔ اگر کوئی ایسی عورت یا مرد جو مستقل کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ ان کی جگہ بعد میں قضا روزے رکھیں، اور آئندہ بھی اگر وہ رمضان المبارک میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو سردیوں کے موسم میں قضا کر لیا کریں۔ اگر چھوٹے دنوں میں بھی روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ ایک دن کے روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کا روزے کا قضا کرنا۔ ایک ایسی ماں جس کا بچہ سوائے دودھ کے کوئی غذا نہ کھا سکتا ہو، اگر وہ ماں یا اس کا دودھ پیتا بچہ روزے کا تحمل نہیں کر سکتے تو وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا رکھ لے۔ مجبوری کے ایام میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ رمضان میں عورت جتنے دن مجبوری میں ہو، ان مجبوری یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا رکھنا فرض ہے۔ دوائی کھا کر ایام روکنے والی عورت کا روزہ رکھنا۔ رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کر اپنے ایام کو روک لیتی ہیں، اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ لیتی ہیں اور یہ فخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے۔ تو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے عورت پاک ہی رہے گی اور ان کو رمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا۔ رہا یہ کہ روکنا صحیح ہے یا نہیں تو شرعاً روکنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لیے مضر ہو تو جائز نہیں۔ روزے کے دوران اگر ایام شروع ہو جائیں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر دن میں ماہواری کے شروع ہوتے ہی روزہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، کھولیں یا نہ کھولیں، البتہ ماہ رمضان میں مجبوری کے تحت جو روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا رمضان کے بعد کر لی جائے، تاہم تراویح صرف نماز میں پڑھی جاتی ہے اور قضائے نماز کے روزوں میں تراویح نہیں ہوتی۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا چاہے مسلسل رکھیں چاہے وقفے وقفے سے، جو روزے رہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے۔ اگر صحت و قوت اجازت دیتی ہو تو ان کو مسلسل رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد قضا کر لینا چاہیے، ورنہ جس طرح سہولت ہو رکھ لے۔ تمام عمر میں بھی قضا روزے پورے نہ ہوں گے تو اپنے مال میں سے فدیہ کی وصیت کریں۔ اس مسئلے سے عموماً ہماری بہنیں کوتاہی اور غفلت سے کام لیتی ہیں۔ عورتوں کے جو روزے خاص عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کی قضا واجب ہے، اور سستی و کوتاہی کی وجہ سے اگر قضا نہیں کیے تو تب بھی وہ مرتے دم تک ان کے ذمے رہیں گے۔ توبہ اور استغفار سے روزوں میں تاخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ذمے رہیں گے، ان کا ادا کرنا فرض ہے۔ البتہ اس تاخیر اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چنانچہ عورت پر جب سے نماز روزہ فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھر ان کو قضا کرنا شروع کیجئے۔ ضروری نہیں کہ لگاتار ہی قضا کیے جائیں، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی جائے، اور نیت یوں کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمے ہے اس کی قضا کرتی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ میرے مال سے ادا کر دیا جائے۔ اور اگر کسی کو یہ یاد نہیں کہ کب سے اس کے ذمے روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے 10ویں سال سے روزوں کا حساب لگائے اور ہر مہینے جتنے دنوں کے روزے اس کے رہ جاتے ہیں اتنے دنوں کو لے کر گزشتہ تمام سالوں کا حساب لگا لے۔ اگر ایام میں کوئی روزے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟
خاص ایام میں جب خواتین روزہ نہیں رکھتی اس وقت ان کے لیے بھی روزہ داروں کی مشابہت رکھنا ضروری ہے، تاہم چھپ کر کچھ کھا پی لیں تاکہ معلوم رہے کہ روزہ نہیں رکھا۔ البتہ ایسی باتیں شرم حیا کی ہوتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ سحری کر لی جائے، اور اگر کوئی روزے کا پوچھے تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا روزہ ہے کوئی ایسا فکرہ کہا جائے جو جھوٹ نہ ہو، مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے تو سب کے ساتھ سحری کی تھی۔ عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران ایام کا آنا، کفارے کے 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو گزشتہ تمام روزوں کا عدم ہو جائیں گے اور نئے سرے سے شروع کر کے 60 روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے۔ لیکن عورتوں کے ایام حیض کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہو جاتا ہے وہ معاف ہے۔ ایام حیض میں روزے چھوڑے اور پاک ہوتے ہی بغیر وقفے کے روزہ شروع کر دیا کریں یہاں تک کہ 60 روزے پورے ہو جائیں گے۔ روزہ دار نے زبان سے چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بچے کو پیار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی بچے کا بوسہ لینے اور پیار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایام کے روزوں کی صرف قضا ہے اور نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ عورت کے ذمے خاص ایام کی نمازوں کی قضا لازم نہیں، صرف روزوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح کے ایام روزوں کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ نفاس سے فراغت کے بعد قضا روزے رکھے گی۔ اگر کسی عورت کے ہاں رمضان سے ایک ہفتہ قبل بچے کی ولادت ہوئی اور اس کا نفاس 40 دن رہا یا رمضان کے کچھ روزے نفاس کی وجہ سے نہ رکھ سکی تو اب وہ رمضان کے بعد ان ایام کی قضا کر لے۔ اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں۔ فدیہ دینے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور نہ آئندہ پوری زندگی یہ توقع ہو کہ وہ روز رکھنے پر قادر ہوگا۔ اگر یہ عورت اس معیار پر پوری نہیں اترتی تو اس کے لیے ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ خواہ سردی کے موسم میں رکھ لیں، فدیہ دینا کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی عورت روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو اس کے لیے جتنے روزے اس کے ذمے ہیں ان کا فدیہ ادا کرنا کافی ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2 سیر گندم یا اس کی قیمت۔ اس حساب سے قضا شدہ روزوں کا فدیہ دیں اور آئندہ بھی جتنے روزے ان کی زندگی میں آئیں گے اسی حساب سے ان کا فدیہ دیتی رہیں، اور اگر طاقت بحال ہو گئی تو یہ روزے رکھنا لازم ہوں گے۔ فدیہ کس کو دیا جائے؟ روزے کا فدیہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا جائز نہیں۔ دینی مدرسہ کے غریب طلباء کو فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے، البتہ مدرسہ کا کسی دوسری مد میں اس رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ 60 روزوں کا فدیہ 60 صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ فدیہ ادا کرنے میں اس دن کی قیمت کے لحاظ سے رقم دی جائے۔ چند روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگر اس سے اختلاف ہے، اس لیے احتیاط تو یہی ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک کو دیں، لیکن دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان برائیوں سے دور رکھے اور ہم سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔